جہاں عدالتوں کے فیصلے پہلے سے انجینئرڈ ہوں، عدالت نے اس لیے فیصلہ دینا ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی جائے۔ کیا پی ڈی ایم کے جلسے نے ججوں کو ڈرا دیا؟ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں سپریم کورٹ کے سامنے بھاری بھرکم احتجاج کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون نے جلسے میں بھرپور شرکت کی اور دھواں دار تقریریں کر ڈالیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگلی بار ایک دن کے نوٹس پر آ جائیں گے۔ ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت کے جانبدارانہ فیصلے قبول نہیں، اب عوام نے فیصلے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں عوام کی عدالت لگی ہوئی ہے، جانبدار جج اپنی حیثیت کو مجروح کر رہے ہیں، سیاست صرف سیاستدانوں کا کام ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، آپ نے کتنا مس کنڈکٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاسداری کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر حکومت پر ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو عوام کی پارلیمنٹ اس کا تحفظ کرے گی، مگر تمہیں اپنے تحفظ کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمارت کے تقدس اور اس عمارت کی عزت و وقار پر سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں حق بات کہنے کی جگہ آئے گی، جرنیل ہوگا اس کے سامنے بھی بولیں گے، جج ہوگا اس کے سامنے بھی بولیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ عمر عطا بندیال، شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اصل عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شاہراہ دستور پر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے سنگ مرمر کو عمر اندازی سے داغدار کرنے پر عوام سوال پوچھنے آئے ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور تباہی انہی کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ مریم نواز نے کسی کا نام لیے بغیر سوال پوچھا کہ پوچھتی ہوں عوام کے سمندر کو دیکھ کر خوشی ہوئی؟ اس عمارت سے طاقتور کو پکڑا جانا تھا، دہشت گرد کو قانون کے کٹہرے میں لانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی۔ جس عمارت سے انصاف ملنا تھا وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کر رہے ہیں۔ جمہوریت کو مضبوط کرنا اس عمارت کی ذمہ داری تھی، وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کرنے میں مصروف ہیں دن رات۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں 5واں مارشل لا نافذ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جب فوج آئین کا ساتھ دے رہی ہے، یہاں جوڈیشل مارشل لا لگایا گیا ہے۔ مریم نواز نے سپریم کورٹ کے مخصوص ججوں پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ عمران خان کی سہولت کاری کرتی رہی ہے، ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ نواز شریف نے جناب باجوہ کا نام لیا، جناب فیض کا نام لیا، لیکن ہمیشہ کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ 60 ارب روپے کے مجرم کو عدالت میں ویلکم کہا گیا۔ تمہارا کام آئین و قانون کی تشریح کرنا ہے، روکنا نہیں ہے۔ ملک کو ہمیشہ نظریہ ضرورت نے خراب کیا۔ احتجاج ہی کے دن سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت 23 مئی تک مؤخر کر دی۔ کیا پی ڈی ایم نے چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کا اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا ہے؟ اس کا جواب ملے گا 23 مئی کو۔